الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے پاک کلام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیات ربانی کا مختصر سا ترجمہ کہ جب تم مجھے یاد کرتے ہو میں تمہیں یاد کرتا ہوں اور تم مجھے یاد کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اے اہل ایمان والو، جب تم پہ کوئی مصیبت آ پہنچے تو صبر اور نماز کے ذریعے سے مجھ سے مدد مانگو، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے انہیں کبھی مردہ مت کہنا، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں مگر تم ان کی حقیقت سے باخبر نہیں ہو۔ انہیں رزق پہنچایا جاتا ہے اور وہ زندہ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔
قاری فاروق الحسن جو ملکی ایوارڈ یافتہ ہیں، ڈائریکٹر الحسن اکیڈمی ہے، دنیا بھر میں مختلف مقابلوں میں شریک ہوتے ہیں، تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری افواج کو گزشتہ 2 عشروں سے دہشت گردی کا چیلنج کا سامنا ہے۔ وطن کے دفاع اور شر پسندوں کی سرکوبی کے لیے ہمارے نوجوان آئے دن شہادتیں پیش کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری افواج کی کامیابیاں، جس پر پوری دنیا ہمارے افواج کو سراہ رہی ہیں، اس دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان میں افواج پاکستان اور ہمارے شہری تقریباً 90,000 سے زائد افراد جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ یہ دہشت گردی کہ جو ہمارے ملک کے خلاف ایک سازش ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، ایک مضبوط اسلامی ملک ہے، اس ملک کو کمزور کرنے کے لیے، اس ملک کے افواج کو کمزور کرنے کے لیے ان دہشت گردوں کے ذریعے سے آئے دن کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور حال ہی میں گزشتہ دنوں پاک افواج کے لیفٹیننٹ کرنل اور کیپٹن سمیت 7 جوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ آج کا یہ پروگرام ہم ان شہداء کے نام کرتے ہیں، ہم ان شہداء کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی تعزیت بھی پیش کرتے ہیں۔ یقیناً شہید اور شہادت ایک بہت بڑا افتخار اور بہت بڑا مقام ہے وہ جن کو حاصل ہو جائے، اور ان کے لواحقین کو اسی لیے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ وہ ایک شہید کا خاندان کہلائے گا۔ اس گھرانے سے ایک شہید، یعنی ایک عظیم مرتبہ جو خدا کی جانب سے شہادت کا مرتبہ ہے، اس خاندان کو نصیب ہوا، اس خاندان کے فرد کو نصیب ہوا۔ ناظرین کرام، آج علم و عمل کے سیگمنٹ میں شہداء کی عظمت پر گفتگو ہوگی، علماء کرام گفتگو فرمائیں گے۔ اس سے پہلے کہ علماء کرام کا تعارف کراؤں، آج کے ہمارے اس پروگرام علم و عمل کے بعد ہمارا دوسرا سیگمنٹ شیف اسد کے ساتھ یہاں بہترین ڈشز جو آپ پیش کریں گے اور بہترین ریسیپیز پیش کریں گے لذت رمضان میں۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہم آپ سب کا جو پسندیدہ سیگمنٹ ہے، جس میں نعتیہ مقابلہ ہوتا ہے، کون بنے گا سچ کی آواز، جس میں نعت خواں حضرات آج کے مقابلے میں شریک ہوں گے اور اپنی آواز اور اپنے کلام سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جج صاحبان کو کس طرح متاثر کرتے ہیں اور آج کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ان پروگراموں کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ ہر روز تعاون رہتا ہے، ان کا نام لینا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر میں ان تمام کا تعاون جن کا ہمارے ساتھ رہتا ہے، ان میں کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا ہمارے ساتھ تعاون رہتا ہے، 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے نعتیہ مقابلے کا فائنل جیتنے والے ثنا خان کے لیے فرحان علی وارث سٹی سے 80 گز کا رہائشی پلاٹ اس کامیاب نعت خواں کو دیا جائے گا۔ نعتیہ مقابلے میں شریک بچوں کو وسیم بھائی ہمانی کی طرف سے گفٹ ہیمپرز پیش کیے جائیں گے۔ ملکہ مسالہ کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں، اسی طرح معروف سویٹس اینڈ نمکو اور دھمتر سویٹس اینڈ بیکرز کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں، جبکہ کراچی ذائقہ حلیم کی جانب سے مہمانوں اور مقابلے میں شریک ثنا خانوں کے لیے سحری کا انتظام ہے۔ وائٹل ٹی کی جانب سے چائے پیش کی جائے گی۔ ناظرین کرام، علم و عمل کے سیگمنٹ میں علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ممتاز عالم دین ہیں اور استاد حوزہ علم قم ہیں، میری مراد حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ مطلوب حسین محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں آپ کو۔ اور ہمارے ساتھ مشہور و معروف نعت خواں محترم جناب محمد عمران اعوان صاحب
ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام کے جنہوں نے آغاز کیا، بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل فرمائی، میری مراد ملک ایوارڈ یافتہ قاری فاروق الحسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ جزاکم اللہ احسن سلسلے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، اور قبلہ آپ کی خدمت میں سب سے پہلے شہداء کی عظمت قرآن مجید نے جا بجا بیان فرمایا ہے، ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے گا۔ میں بریک کی طرف جا رہا ہوں، اس بریک کے بعد انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ جواب۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور علم و عمل کے سیگمنٹ میں علماء کرام تشریف فرما ہے، اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز عالم دین، پرنسپل جامع فیضان القرآن، مفتی عابد قادری رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ میں نے بریک سے پہلے قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھا تھا کہ شہداء کی عظمت پر قرآن مجید نے کیا کیا بیان فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شہید قرآن میں اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ القتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے۔ قرآن مجید کی 2 آیت اس حقیقت کو بیان کرتی ہیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 154 میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ امر ہے اور وہ نہیں کے انداز میں کہ تم نہ کہو اس شخصیت کو جو القتل فی سبیل اللہ کی منزل پر فائز ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو نثار کرنے کی منزل پر فائز ہے، اسے اموات نہ کہو، مردہ نہ کہو، میت نہ کہو۔ ہر وہ لفظ جو ایسی پرسنالٹی کی فنا یا نابودی کی طرف اشارہ کرے، وہ لفظ آپ کو کہنے کی خود خالق موت و حیات کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہیں پر اکتفا نہیں فرمایا، پھر فرماتے ہیں بل احیاء، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو کر بھی زندہ ہیں، صاحبان حیات ہیں، اور معلوم ہے کہ ان کی یہ حیات الہی ہے۔ پروردگارہ، ہم تو دیکھتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، ان کی شاہرگ کٹ گئی ہے، سر تن سے مثلا جدا ہو گیا ہے، تو ہم تو اسی کو موت سمجھتے ہیں، اور یہ تو زندگی نہیں ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم اپنے اس دنیاوی محدود ذہن کے ساتھ شعور نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے، آگاہی نہیں رکھتے۔ تو عظمت شہید یہ ہے کہ اس کی حیات کا ادراک کرنے کے لیے ایک معمولی شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ اگر کوئی اس کی زندگی کو ادراک کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کو بھی الہی ہونا چاہیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو بھی پروردگار کی بارگاہ میں پہنچا ہوا ہونا چاہیے، بے شک، تب وہ یہ شعور پیدا کرے گا۔ بے شک۔ اجازت دیں گے دوسری آیت ہدیہ کروں، سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہاں فرمایا نہ کہو، فرماتے ہیں زبان پر نہ لے آؤ، زبان سے پہلے اپنے ذہن میں گمان بھی نہ کرو ان لوگوں کو اللہ اکبر، جو منزل القتل فی سبیل اللہ پر فائز ہیں کہ ان کے لیے موت کو ہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ وہاں پر
ہمیں ہمارے شعور کی نفی کی ان کی حیات کے لیے کہ لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے. یہاں پر فرماتے ہیں عند ربہم یرزقون، کیونکہ ہمارے ذہن میں آتا ہے زندہ وہ ہوتا ہے جس میں دو چیزیں ہیں، ایک علم و شعور ہو، دوسرا اس میں فعالیت اور بہترین کارکردگی اس کا رزق سے استفادہ کرنا ہے. جی ہاں. تو یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں عند ربہم یرزقون، تم تو دنیا میں کسی دنیاوی کے پاس رزق کھاتے ہوگے، یہ شہید وہ زندہ ہے جو اللہ کے نزدیک، اپنے رب کے نزدیک اللہ کا رزق حاصل کر رہا. سبحان اللہ. میں مفتی کی خدمت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گا. کس انداز میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شہادت کے اس مقام و مرتبے کو بیان فرمایا اور ہمیں کہا کہ خبردار، اس لیے کہ ہمارے سامنے ایک انسان دفن ہو رہا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ مردہ ہے، اور جو عام لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو شہید بھی اسی انداز میں جاتا ہے، اسی طرح جنازہ ہوتا ہے. لیکن اللہ نے اتنی شدت سے کہا، پہلے کہا کہ جیسے قبلہ نے بہت اچھا انداز میں بیان کیا کہ آپ نے ہرگز نہیں کہنا، ہرگز ان کو آپ نے جو ہے مردہ نہیں کہنا. اور دوسری آیت میں قبلہ نے جب فرمایا کہ گمان بھی نہیں کرنا ہے، نہ آپ نے کہنا ہے نہ آپ نے سوچنا ہے کہ یہ مردہ ہے، اور بلکہ کہا کہ وہ رزق بھی پاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اس قدر مقام و مرتبہ شہید کا کیا فرماتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. مقام شہادت اللہ کی بارگاہ میں کسی بھی انسان کی ذات اور اس کے اعمال کا مقبول ہونا ہے. دنیا جو ہے دارالعمل ہے. تخلیق انسانی کے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العزت تم لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، اور مومن کو حکم بھی یہی ہے کہ وہ اعمال صالحہ کرتا رہے. اب عمل صالح کے لیے ہر مومن اپنی ذات اور استطاعت کے مطابق کوشش تو کرتا رہتا ہے، لیکن یہ سند ہم میں سے سب کے پاس نہیں ہے کہ ہمارے اعمال عند اللہ مقبول بھی ہو گئے. جی اچھا، شہادت ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو یہ مرتبہ مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ عمل اور اس کی زندگی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی. اسی لیے قرآن کریم فرقان حمید نے شہید کو ان مقربین میں شمار کیا جنہیں اللہ نے اپنے مقبول اور انعام یافتہ بندوں میں ذکر فرمایا. جی. اور عامت المسلمین کے لیے انہیں آئیڈیل اور نمونے کے طور پر ذکر کر کے ان کی پیروی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا حکم بھی فرمایا. سورہ فاتحہ جسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس میں دعا کی تلقین کی گئی کہ بندہ اگر نجات اور کامیابی چاہتا ہے تو کہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. پھر تفسیر القرآن بالقرآن یہ ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین اور شہداء. اب شہید جو ہے اس نے ملک و ملت کی بقا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، ایک عام انسان اللہ کے لیے، جس طرح ہم نے اس سے قبل ایک سیشن میں گفتگو کی تھی انفاق پر، خرچ کرنے والی چیزیں جو اللہ نے دی ہیں، عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک انسان کا مال ہے، انسان کا علم ہے، اس کی صلاحیت ہے، اس کی طاقت ہے، اس کا منصب ہے. لیکن سب سے اہم ترین اور عزیز ترین شے انسان کے پاس کیا ہے؟ وہ اس کی جان ہے. بالکل. اور جس نے اس جان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے قربان کر دیا تو پھر اس کے لیے اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک تو اسے حیات ہمیشگی والی عطا فرمائی، اور اس کے اس مقام کو دوسرے لوگوں کے لیے اس انداز سے بیان فرمایا کہ کہیں فرمایا اسے مردہ نہ کہو، کہیں فرمایا کہ مردہ گمان بھی نہ کرو. اچھا، اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ موت کے بعد ایک حیات ہے، جبکہ مسلمانوں کے علاوہ باقی بہت سارے مذاہب میں موت کے بعد حیات کا تصور نہیں ہے. اس تصور کی پختگی ملتی ہے کہ اس دنیا سے چلے جانا یہ ختم ہو جانا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد حقیقی اور اصل زندگی تو وہ ہے جو اس دنیا میں ملنے والی ہے. اچھا، اس دنیا میں کامیاب زندگی کس کی ہے؟ ان میں سے ایک شخص شہید، جسے اس دنیا میں سند دے دی جاتی ہے کہ وہ اس دنیا میں جانے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں رزق بھی پاتا ہے اور پوری ایک حیات کے ساتھ وہ موجود ہے، اور اللہ رب العزت اس کے اس مقام و مرتبے کو قرآن کریم میں مفتی صاحب یہاں پر انٹرپٹ کرتے ہوئے، مشکل اور مجبوری مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں
وہ کلمہ گو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہوئے وہ ان کو شہید کر رہے ہیں۔ اور عجیب ایک کیفیت ہے کہ جہاں پر افواج پاکستان جو ایک اسلامی ملک کی حفاظت کے لیے برسر پیکار ہے، اور یہاں پر سارے مسلمان بستے ہیں، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اس اسلامی مملکت کی حفاظت کے لیے وہ مختلف مقامات پر سیکیورٹی کے فرائض انجام دیتے ہیں، اور ان کو شہید کرنے والا کوئی غیر مسلم نہیں ہے، بلکہ ان کو شہید کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اپنی زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، پھر ایک مسلمان کا قتل کرتے ہیں، اور ایک مسلمان کو اس عام عوام کو کبھی بازاروں میں، کبھی مسجدوں میں، کبھی مختلف مقامات پہ سیکیورٹی کے جو ہمارے سیکیورٹی کے افراد ہیں ان کو بے دردی سے قتل کرتے ہیں۔ یہ بڑا المیہ ہے۔ میں بریک کے بعد دوبارہ اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ ناظرین کرام، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین کرام، مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم۔ گفتگو جاری ہے شہادت اور شہید کے مقام و مرتبے کے عنوان سے، اور میں گزارش کروں گا کہ گفتگو سے پہلے محمد عمران اعوان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ تمام دیکھنے والے حاضرین اور موجودہ حاضرین ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا دل الفتح سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفتح سرکار بسانے کے لیے ہے، جاپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، جاپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، اور دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، اور ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہ محروم، ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہ محروم، جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے، جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے، اور سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، یہ تیری طلب اور بڑھا
اللہ، بہت خوب، جزاک اللہ۔ قبلہ آپ کی طرف سے میں بریک سے پہلے مفتی صاحب سے سوال میں کر رہا تھا کہ بڑا المیہ یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، وہیں لوگ ان نہتے لوگوں کو، پھر ہمارے سیکیورٹی کے افراد کو قتل کرتے ہیں، جبکہ وہ لوگ ہیں جو ملک کو قوم کی حفاظت کے لیے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ کے سوال کے مطابق یہاں پر شہید جو منزل قاتل فی سبیل اللہ پر ہے، آپ کا سوال یہ ہے کہ اس کا قاتل کون ہے، اس کو پہچانے۔ یہی دو کنفیوز کرتے آیتیں، ہیں، ذرا کنفیوژن پھیلاتے ہیں کہ بھائی وہ صحیح کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں۔ جی ابھی روشن ہو جاتا ہے۔ یہی دو آیتیں بیان کرتی ہیں، ایک مقتول ہے، ایک قاتل ہے۔ مقتول فی سبیل اللہ شہید ہے، اللہ فرما رہے ہیں زندہ ہے، اور قاتل جو ہے وہ اس کو قتل کرنے والا ہے۔ یہ قاتل کون ہے؟ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، قرآن فرماتا ہے القتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو وہ شہید ہے۔ قاتل کون ہوگا؟ جو اللہ کی راہ سے ہٹانے والا۔ یہ شہید، یہ مقتول فی سبیل اللہ تو اللہ کی راہ میں جا رہا تھا، بالکل۔ اس بدبخت قاتل نے اس اللہ کی راہ میں کھڑے ہو کر اس کو قتل کر دیا ہے۔ تو پس ہر وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں مانے ہوگا وہ قاتل ہے، وہ قتل کرے گا۔ بے شک ہے سر۔ یہ قرآن کی آیت سے ہی ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ میرے ناظرین کو یہ معرفت اور یہ لطف آئے گا، ادراک آئے گا کہ ہم قاتل کو خود آیت سے سمجھ رہے ہیں کہ اس قاتل کی تعریف کیا ہے۔ اب جب شہید کی تعریف سمجھ میں آ گئی تو سامنے اس کے قاتل کی بھی تعریف سمجھ میں آ جائے گی۔ بس نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ، شہید اللہ کی راہ پہ چلنے والا، اور قاتل اس شہید کو اللہ کی راہ سے ہٹانے والا۔ کیا تو بات ہے۔ قاتل ہمیشہ گمراہ ہے، واہ۔ قاتل ہمیشہ راستے سے فقط بھٹکا ہوا نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی بھٹکانے والا ہے، چاہے وہ کسی بھی نام سے آ جائے۔ وہ کسی نام سے۔ مجھے اجازت دیں گے میں ذرا اس کو آپ کو آیت سے مطلب کو نکال کر دوں تاکہ روشن ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کی راہ سے ہٹانے والا کون ہوگا؟ نافہم، بے شعورہ۔ اس لیے تو فرما رہے ہیں وہ اس کا شعور یہ ہے کہ میں قتل کر دوں گا تو یہ رہے گا نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں تم اتنے بے شعور ہو، میں اس کو وہ زندگی دوں گا کہ تو اس کی زندگی کو ادراک ہی نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہے۔ تو سمجھ رہا ہے میں قتل کر کے اس کی حیات ختم کر رہا ہوں، میں اسے وہ حیات دوں گا جو دنیا والی تمام زندگیوں سے اعلیٰ ہوگی، کیا بات ہے۔ تمہارے ذہن سے برتر ہوگی، تمہارے گمان سے اوپر ہوگی، تمہاری پہنچ سے اوپر ہوگی۔ تو یہ وہی ازل سے جو آ رہا ہے، جنگ بین اللہ ہے و بین الشیطان، اللہ اور شیطان کے درمیان، اور وہیں سے حزب اللہ اور حزب الشیطان کے درمیان۔ تو یہ شیطان اور شیطان کا گروہ ہے جو اللہ کی راہ پہ کھڑے ہو جاتا ہے، جس طرح شیطان نے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ عَنْ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ۔ مفہوم آیت کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ تیری صراط پر، صراط مستقیم پر کھڑے ہو کر میں ان کو ہٹاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ تو یہ ایسے گمراہ لوگوں کو آ کر کھڑا کر دیتا ہے کہ جو انبیاء علیہم السلام اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے سامنے بھی کھڑے ہو گئے، اور آج انہی کے پیروکار لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب انہی میں سے ہماری پاک فوج ہے کہ جو ہماری جانوں کی حفاظت کر رہی ہے، ایک اسلامی ملک کی حفاظت کر رہی ہے دشمن سے، یا ہماری انتظامیہ ہے جو اس میں مخلص ہیں، وہ پولیس ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ لوگ جو ہماری حفاظت کے لیے ہے اور ملک اسلامی مملکت کی حفاظت کے لیے ہے، جو ان پر حملہ کرتے ہیں، تو یہ بے شعور ہے نا۔ بے شک، ان کو شعور نہیں ہے کہ ان کو یہ قتل کر کے کیا کر رہے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ یہ اگر سوچیں گے کہ ملک ترقی نہیں کر پائے گا یا ملک لوگ اور یہ ہماری پاک فوج جو ہے وہ ہٹ جائے گی تو خدا نخواستہ ملک کو کچھ ہوگا، نہیں۔ ملک ہمیشہ شہیدوں کے خون سے ہی پھلتی پھولتی رہتی ہے۔ جزاک اللہ۔ میں آپ کی طرف پوری تاریخ بشریت ہے۔ آپ کی طرف آؤں، بلکہ صحیفہ سجادیہ میں امام سید الساجدین نے اس
سرحدوں کی حفاظت کے حوالے سے کیا فرمائیں؟ میں آپ کی طرف آؤں گا. مفتی صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان مجاہدین کے حوالے سے بڑے ارشادات ہیں آپ کے کہ جو وطن اور مملکت کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. کیا فرمایا رسول اکرم نے اس شہید کی عظمت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہید کی عظمت کو جہاں قرآن کریم فرقان حمید نے بیان فرمایا ہے، وہیں احادیث طیبہ کے اندر بھی بکثرت اس کے فضائل و مناقب کو بیان کیا گیا ہے. اور تقریباً مسانید احادیث کے اندر کتاب الجہاد میں شہداء کے فضائل اور ان کے مقام و مرتبے کو، بالخصوص اسلامی سرحدات کی حفاظت پر جو لوگ مامور ہیں. جامع ترمذی کے اندر حدیث طیبہ موجود ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ جو شخص اسلامی سرحد کی حفاظت پر رہتا ہے، کوئی شخص اگر ایک رات کسی اسلامی سرحد کی حفاظت پر مامور رہتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک مہینے کی نفلی روزوں اور عبادتوں سے بہتر. اچھا، میں اس سے قبل ایک اور بات اگر عرض کر دوں. جس طرح آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ مسلمان ہی مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، اس بات کو قرآن کریم فرقان حمید نے بالکل وضاحت سے بیان فرمایا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جی، انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے آئے ہیں. یہی بات یہاں پر بھی ہو رہی ہے. اس نفسیات کو قرآن نے پہلے بیان کر دیا. کیا بات ہے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. قرآن نے وضاحت بھی کر دی کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، یا ہم اصلاح کی نیت سے یہ عمل کر رہے ہیں، یا ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ فساد ہی پھیلا رہے ہیں، لیکن وہ خود اس کا شعور نہیں رکھتے. اس لیے کہ شیطان نے انہیں ان راستوں میں لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں انہیں اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا ہے. تو یہ نفسیات جو ہے اسلامی تاریخ کا ایک حصہ ہے. جی بالکل ایسا. شہید کربلا کا واقعہ آپ دیکھیے، سامنے کھڑے لوگ کون تھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کوئی کفار و مشرکین میں سے تو نہیں تھے، کلمہ گو کہتے تھے خود کو. اور نواسہ رسول نے سامنے کھڑے ہو کر جب اپنے چہرے مبارک کی زیارت کرائی ہے، اس کے بعد کوئی کلمہ گو ایسا عمل کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. تو یہ وہی نفسیات. سبحان اللہ. بہت بہترین آپ نے بات فرمائی کہ سید الشہداء کے سامنے بھی وہی لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے. ناظرین کرام، مختصر سا بریک کا وقت ہوتا ہے. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر مرحبا. سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم. گفتگو جاری ہے. شہداء کی عظمت پر علماء کرام گفتگو فرما رہے ہیں، اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے مشہور و معروف نعت خواں جناب محمد ارشن لودھی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام. جزاک اللہ، بہت شکریہ. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے قبلہ آپ کی خدمت میں کہ جس طرح مفتی صاحب نے بہت بہترین انداز میں چاہ رہا تھا کہ جو کنفیوژن ہے ہمارے معاشرے کے اندر، بعض اوقات کے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو مار رہے ہیں اصل میں ہم اصلاح کر رہے ہیں. تو قرآن کی آیت سے واضح کر دیا تو کہ مسلمان ہی مسلمان کو مار رہے ہیں. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ وہ تو کلمہ گو ہیں، وہ پھر اسلام کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی بات کر رہے ہیں، اور جو مر رہے ہیں وہ تو ان کو اسلام کا اتنا پتہ ہی نہیں. تو بڑی کنفیوژن ہو رہی تھی. تو مفتی صاحب نے اس کو وارثت کربلا سے ٹچ کیا تو پھر بات بہت شدت سے واضح ہو گئی. سرحدی محافظین کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں پہلے سوال رکھا تھا. اس حوالے سے امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی کچھ ارشاد فرمایا ہے. ارشاد ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات یہاں تک پہنچی ہے، اور ہر شہادت میں دو طرف ہیں، ایک مقتول ہے ایک قاتل ہے. تو آپ کے سوالات مد نظر جو ہیں وہ زیادہ قاتل کے بارے میں ہیں. تو گزشتہ ہماری عرائض کا اور محترم مفتی صاحب کی فرمائش کا نتیجہ جو ہے وہ یہی نکلا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے وہ لوگ ہیں جو ظاہراً تو کلمہ پڑھتے ہیں جبکہ کلمہ کے ہی قاتل ہیں. جیسے ذکر ہوا کربلا کا، تو وہاں پر تو حضرت صاحب الزمان نے یہی ارشاد فرمایا قاتلوا بقتلک الاسلام. یہ جو کلمہ پڑھ کر اے فرزند رسول آپ کو شہید کر رہے ہیں، قاتلوا بقتلک الاسلام، انہوں نے آپ کو قتل کر کے اسلام کو قتل کیا ہے. عطلوا الصلاۃ والصیام، انہوں نے روزے اور نماز کو معطل کر دیا ہے. اور ظاہراً وہ نماز پڑھ کے آ رہا ہے، ظاہراً وہ روزہ رکھ کے آ رہا ہے، وہ قرآن حمل کیے ہوئے ہے. یہ وہ نقطہ ہے کہ شیطان ملعون نے یہی کہا تھا کہ میں خود مسلمانوں سے انہی کے اسلام اور کلمہ کی آڑ میں کلمہ کا قتل کرواؤں گا. اللہ. تو بس اس سلسلے کو اب بھی ہم یہی دیکھ سکتے ہیں. جی.
انہی میں سے ایک اسلامی مملکت کے محافظین ہیں کہ جن کو مرابطین کہا جاتا ہے. آپ بار بار فرما رہے تھے سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمائش صحیفہ سجادیہ سے، ان کو مرابط کہا جاتا ہے. ٹھیک. یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک طرف یہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے، گویا کہ میں اس طرح اس کا معنی کر رہا ہوں، ان کا رابطہ ہے کہ ملک والوں کو اللہ سے مربوط رکھیں، درمیان میں شیطان کے حملوں کے سامنے آ کر ان کو پسپا کر کے. اس لیے یہ مرابط ہے. کیا بات ہے. ہمیں زندگی دیتے ہیں، ہمیں امن دیتے ہیں، ہمیں سلامتی دیتے ہیں کہ ہم اس مالک کا جو غرض خلقت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وہ ہم آسائش کے ساتھ اس کا سجدہ کر سکیں. تو یہ مرابط اتنے بڑے عظیم لوگ ہیں. کیا بات ہے. یہ اتنا بڑا ان کا مقام ہے. سبحان اللہ. یہ فقط ہماری جان کے محافظ نہیں ہے، ہمیں عبادت کرنے کی سہولت مہیا کرتے کیا ہیں، بات ہے. ہمیں سجدہ کی سہولت مہیا کرنے ہیں، اس آرام کے ساتھ ہماری اس گفتگو کا موقع ہمیں فراہم کرتے ہیں. یہ مرابط وہ لوگ ہیں. لہذا پاک فوج بہت عظیم الشان باقی اسلامی ممالک کی طرح اس مقام پر ہے، اور اس کی عزت و عظمت یہی ہے. آپ کے سوال کے اوپر ہم نے یہ عرض کر دیا ہے. اگر مجھے اجازت دیں، میں بہت سارے اس کے مراحل تھے، تمام مراحل کو فعلاً جو ہے رکھتے ہیں اپنے مقام پر. ایک مہم مسئلہ کہ میرے تجربے کے مطابق اس کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے، اسی کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، ورنہ وہ جو عموماً بیان ہوتا ہے وہ ہر ایک کے لیے روشن ہے، اور وہ اسی شہید کے متعلق ہے. جی بسم اللہ. اور وہ یہ ہے کہ اس شہید کے مصادیق کون سے ہیں. ایک جملہ اور علمی عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں شہید کے لیے جو تعریف ہوئی ہے یہی القتل فی سبیل اللہ، یہ آیا ہے. اور اسم مبارک شہید در حقیقت اسم اللہ ہے، اسماء حسنہ پروردگار میں سے ایک اسم ہے کہ شہید ہے. اور پھر خداوند متعال نے خود وہ اسم ہمارے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا کہ آپ شہید ہیں. توجہ فرمایا. اور شہید کی جو حقیقت ہے، یہیں سے وہ عظمت شہید بھی روشن ہوگی. شہید کی جو حقیقت ہے، اسم مبارک شہید یہ ہے کہ خداوند متعال شہید ہیں، وہ ہر چیز کے ظاہر اور باطن پر احاطہ رکھتے ہیں. بے شک. وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، ظاہر پر بھی باطن پر بھی. شہید اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ حق اور حقیقت کے شہود کی منزل پر ہو، کیا بات. ہمیشہ اس کو دیکھ رہا ہو. سبحان. یہ فرق ہے شہید کا شاہد سے. شاہد کبھی ہوتا ہے، ہمیشہ اس پر مستمر اور دائمی نہیں ہے، لیکن شہید اس کو کہتے ہیں جو منزل شہود میں بس ہمیشہ اس حق کا دیدار کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو اب اس آیت کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جو فی سبیل اللہ قاتل ہوئے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں اور رزق کھا رہے ہیں. تو معلوم ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہے تو وہ تو ہمیشہ حق کے شہود میں ہے، حق کے دیدار میں ہے. یہی وجہ ہے کہ المقتول فی سبیل اللہ شہید ہے. بے شک. یہ خداوند متعال کی طرف سے اس کو ہدیہ ملتا ہے کہ ہمیشہ وہ دیدار حق، دیدار نور حق، دیدار نور اسماء اللہ، دیدار نور پیمبر، دیدار نور محمد، دیدار نور علی و پنجتن اور معصومین علیہ السلام. یہ شہید کا مقام، یعنی اسی آیت سے میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. اب یہاں پر سوال جو کم جس کا میں نے عرض کیا کہ بولا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس شہید کے مصادیق کون کون سے ہیں. ایک تو یہی ہے جس کے اوپر ہم بول رہے ہیں، جو بھی ظاہراً قتل ہو جاتا ہے، اب اس کا قاتل کافر بھی ہو سکتا ہے، مشرک بھی ہو سکتا ہے، یہود و نصارہ بھی ہو سکتے ہیں، اور متاسفانہ کلمہ گو بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارے اگر تاریخ دیکھی جائے، اب یہ اشارہ میرے محترم مفتی صاحب نے بھی کر دیا تو میں بھی کر دیتا ہوں. اگر تاریخ اسلام کو ہم پڑھیں تو قاتلین کی لسٹ میں بڑی بڑی اسلامی شخصیات اور اللہ کے نمائندوں کے قاتل کافر مشرک تھوڑے ہیں. صحیح. خود اسی کا کلمہ پڑھ کر اسی کو شہید کرنے والے ہیں. بے شک. امیر المومنین مولا علی علیہ السلام سے لے کر حسن عسکری علیہ السلام تک جس کو بھی دیکھیں وہ سب کلمہ گو تھے.
جس کا واضح مصداق کربلا ہے. کیا بات. وہ سارے یہی تھے. تو شیطان پر خدا کی بے شمار لعنت ہو. یہ اتنا بڑا سفاک ہے کہ کلمہ پڑھوا کر کلمہ کو قتل کرواتا ہے. اللہ. اس کو آج کل ہم نہیں سمجھ رہے، اور وہ قاتل اپنے آپ کو مصلح سمجھ رہا ہے. قرآن نے اس کی ڈیفینیشن اور تمام اس کی نفسیات اور اس کی حقیقت بیان کر دی ہے. اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ اس وقت سمجھنے کا مقام ہے ہماری پوری اسلامی مملکت کو بالخصوص، کہ وہ سمجھے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا سدباب کیا جائے، ورنہ یہ سلسلہ ایسے ہی آگے چلتا رہے گا. جیسے ہم بریک میں آپس میں بات کر رہے تھے، افسوس یہ ہے کہ یہی توانائیاں اسرائیل جیسے نجس یہودی کے خلاف استعمال ہونی چاہیے تھی. ہم اپنی پاک فوج کو قتل کر رہے ہیں. ہم اپنے یہ وہاں جا کر اس وقت تو جو جہاد کا نام لے رہے ہیں وہاں پر جائیں، ان کو وہاں نظر آنا چاہیے. مجاہد وہ وہاں پر ہونے چاہیے. بے شک. اور ہم یہاں پر بیٹھے اپنوں کو ہی قتل کر رہے ہیں. اگر مجھے نہیں پتا وقت، وہ بات جو کہنا چاہتا ہوں پھر بھی باقی رہ گئی ہے کہ اس کے مصادیق جو ایک بہت اہم مصداق ہے اس قاتل کے علاوہ، اگر میرے محترم کچھ کہنا چاہیں گے تو وہ فرما لیں. تو وہ میں پھر اس کے دوسرے مصادیق کی طرف اشارہ کروں. ضرور مفتی صاحب، میں آپ کی خدمت میں ہی آ رہا ہوں کہ جس طرح قبلہ نے بیان فرمایا کہ اس وقت فلسطین کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو یہ جو اعلان کر رہے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں تو ان کو وہاں ہونا چاہتے ہیں. یا کشمیر دیکھیں آپ، اس وقت وہاں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے انڈیا کی طرف سے، وہاں ہم نظر نہیں آتے ہیں. جہاں ضرورت ہے وہاں نظر نہیں آتے ہیں. ایک پرامن ملک ہے، اس کے اندر آپ آئے دن اس طرح کی چیزیں کر کے آپ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. قبلہ، تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے ہمیشہ ایک بات کو محسوس کیا کہ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب تک اسلامی نظام مستحکم رہا، کفار و مشرکین نے بڑی کوششیں کی اس نظام کو کسی طرح تباہ کرنے کی، لیکن بزور شمشیر وہ کبھی بھی اس نظام کو شکست نہ دے سکے. مد مقابل آ کر میدان کارزار میں کبھی بھی وہ مسلمانوں پر حاوی نہ ہو سکے. تو پھر اس کا طریقہ یہ نکالا گیا کہ اب مسلمانوں کا لبادہ اڑا کر کچھ لوگوں کو انہی کے درمیان سے کھڑا کر کے انہیں خانہ جنگی میں مبتلا کر دیا جائے. اور اس کی تاریخ ابتدائی زمانے سے لے کر آج تک، بلکہ ابھی کچھ وقت پہلے جو عرب امارات کی ایک پوری پٹی جو ہے وہ تہس نہس ہوئی. فلسطین کا مسئلہ تو ابھی چل رہا ہے، شام، مصر، یمن، عراق، یہ سارے ہمارے سامنے ہیں. تو یہ سب کیسے ہوا؟ اس میں یہی ہوا کہ اولاً مسلمانوں کو باہم ایک دوسرے سے لڑوایا گیا. اب اس میں یہی کیا گیا کہ کسی ایک کو کھڑا کر دیا گیا کہ جی نظام ٹھیک نہیں ہے، تم اس کے مسلح ہو. حقیقت میں وہ مسلح نہیں بلکہ فساد پھیلانے والا بن رہا تھا، وہ مفسد بن رہا تھا. اور پھر کچھ بیرونی ہاتھوں نے اس کی پشت کو مضبوط کیا، اسے طاقتور و توانا بنایا، یہاں تک کہ اسے اس کے ملک کی سالمیت کے لیے کھڑے ہونے والے لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. اب ملک کے لیے، ریاست کے لیے پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ریاست وہ کہتے ہیں نا ماں جیسی ہوتی ہے، سامنے والا بھی اپنا ہے، اس کا کریں تو کیا کریں، اس کا سدباب کریں تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے حساس، کہ ہم تو اسے اپنا سمجھ رہے ہیں، وہ ہمیں دشمن سمجھ کر قتل کر رہا ہے، لیکن ہم نے تو قانون کی عملداری بنانی ہے، ریاست میں امن و امان قائم کرنا ہے. تو اس وجہ سے پھر مشکلات مزید بڑھ جاتی ہیں اور ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. تو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں میں آگاہی اور شعور بیدار کیا جائے. لوگوں کو شہادت یا جہاد جیسے مسئلے کی شرعی حیثیت، اس سے آگاہی دی جائے، روشناس کرایا جائے، اور سلف اور قرآن و سنت کا جو بھی اس حوالے سے منشور ہے، جو نظام ہے، یہ بھی پچھلے دفعہ جس طرح ہم نے کہا کہ انفاق ایک نظام ہے، تو اسلامی نظام میں جہاد بھی ایک پورا نظام ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ہر شخص اپنے گھر سے اٹھ کر ایک بندوق لے کر نکلے اور کہے میں لوگوں کو قتل کر دوں گا کیونکہ میں کوئی نظام بنانا چاہتا ہوں. تو اس سے نظام نہیں بنے گا، فساد ہی ہوگا. ناظرین کرام، یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں مرحبا سیری ٹرانسمیشن میں، اور میں گزارش کروں گا ہمارے مشہور و معروف نعت خواہ محمد ارشد لودھی صاحب سے کہ آپ بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. وہ سویلا نظارے پھرتے ہیں
جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ قبلہ آپ کی طرف آؤں گا میں۔ یہ جو کچھ ہمارے ملک میں خاص کر ہو رہا ہے شرپسندوں کی طرف سے آئے دن اس طرح کی حرکتیں، تو ان کو حکومت نے کوشش بھی کی کہ قومی دھارے میں لے کر آئے، لیکن یہ کہ یہ اپنے عزائم سے باز نہیں آئے، تو کیا ان کو معاف کیا جا سکتا ہے چونکہ ان کے لواحقین بھی معاف نہیں کرتے؟ یہ تو بہت واضح اور روشن ہے کہ یہ تو حق اللہ تبارک و تعالی نے مقتول کو اور اس کے ولی اور وارث کو دیا ہوا ہے، جی تو جب تک وہ معاف نہیں کریں گے تو کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا، ٹھیک۔ ریاست میں بھی معاف نہیں کر سکتی۔ مہم نکتہ جو آپ کے سوال میں اس کو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ریاست اور صاحبان ریاست کا یہ بہت بڑا ذمہ داری ہے ان کی کہ وہ ان کو روکیں، جی اور وہ روک بھی سکتے ہیں، اور عوام تو اس میں کسی کو کوئی نہیں روک سکتی۔ عوام روکنے آئے گی تو پھر تصادم ہوگا، پھر اور قتل و کشتار ہوگی، پھر فساد ہوگا، پھر خرابی ہوگی۔ تو یہ کام تو صاحبان ریاست کا ہے اور جو چلا رہے ہیں، اور اس میں تو کوئی میرے خیال میں دو رائے نہیں ہے، یہی روکیں ان کو، اور اس کا راستہ وہی سزائے ہے جو کیا ہے انہوں نے اسلامی سزا نے۔ دوسرا اس طرح اقدام کریں کہ یہ ہونے نہ پائے، جی اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں۔ اب یہ ہم لیکچر صاحبان ریاست کو اور ان کو تو نہیں دینے بیٹھے یہاں پر، یہ سوالوں کے بارے ان کو ہم کہیں کہ آپ کیا کریں، ان کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، ہر ایک بندے کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اسلامی سزائیں اور جو بھی دیات اور وغیرہ آیا ہے وہ اس لیے ہے کہ آئندہ فساد کو کم کیا جائے اور ختم کیا جائے، تو یہ اس سوال کے تو یہ واضح کیونکہ ہے۔ ہماری سوسائٹی میں آپ نے دیکھا کہ یہ کوئی آج سے نہیں ہو رہا ہے، بہت عرصے سے ہو رہا ہے، جی اور درمیان میں حکومت نے معافی بھی دی اور ان کو یہ تو کوشش کی۔ کسی اعتبار سے جی، درست نہیں تو ہے۔ اسی حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں قبلہ؟ دیکھیں ملک کے اندر ہمارے یہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے قانون تو ہے لیکن قانون کا نفاذ نفاذ ہمیں نہیں کم ہے، عمل نظر نہیں ہے۔ بے شک ایسا ہے، یہ صرف اس مسئلے میں نہیں، ہر مسئلے کے اندر اس وقت جہاں افواج پاکستان پر اس طرح کے حملے ہیں، ملک کے اندر فساد کی یہ کیفیت ہے، وہیں ہمارے ہاں ملک کی معاشی صورتحال جی اور بارہا کیسز ہوتے ہیں، کورٹس میں لوگ جاتے ہیں، سارا نظام آپ کے سامنے ہے۔ بنیادی نقطہ اس میں یہ ہے کہ قانون کا نفاذ نہیں ہے۔
اور اس وقت موجودہ دنیا کی جو کیفیت ہے، جن ملکوں میں قانون کا نفاذ ہے، اگرچہ وہ صاحب اسلام نہ ہوں، وہ مولا کائنات کا ایک قول ہے بے شک کہ حکومتیں ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، کفر کا چل سکتا ہے۔ کیا بات ہے، تو اب جن کا کفر کا ہے وہ تو چل رہا ہے، واہ واہ، لیکن ہمارے یہاں ظلم طاری ہو گیا، یہ نہیں چل پائے نہیں چل پائے گا۔ اگر اس کو ختم کرنا ہے تو پھر انصاف، عدل، اس معیار کو قائم کرنا پڑے گا اور قانون کے نفاذ کو ممکن بنانا پڑے گا، یا پھر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے تو پھر اقتدار کسی اور کو منتقل کرے تاکہ ممکن ہو یہ، جی، اس طرح تو یہ نظام نہیں چل سکے گا۔ بہرحال اس کے لیے قانون نافذ امن کا نظام قائم کرنا ظاہر ہے حکومت کی ذمہ داری ہے، بالکل۔ اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یقیناً آج پاک فوج جو ہماری سیکیورٹی کرنی جس نے، اگر وہ خود سیکیور نہ ہو۔ میں ایک جملہ یہاں پر کہوں کہ چند سال پہلے یہ بہت زیادہ ہو گیا تھا، میں نام نہیں لیتا ان حکومتوں کا، لیکن کچھ وقت پہلے یعنی گھر سے باہر نکلنا محال ہو گیا تھا لوگوں کا، سفر میں، راستوں میں، علاقوں میں بم دھماکوں کی اتنی کثرت ہو گئی تھی کہ لوگ اپنے بچوں کو گھروں سے باہر بھیجنے میں جو ہے وہ گھبراتے تھے کہ اب یہ بچہ واپسی آئے گا یا نہیں۔ جی، اس کے بعد پھر ریاست نے چاہا تو کچھ بہتر ہوا، اس نظام میں کچھ بہتریاں آ گئیں کیونکہ ریاست نے اپنا اختیار استعمال کیا، کچھ قانون کو نافذ کرنے کی کافی کوشش آپریشنز کی۔ کیے گئے، جی، ضرب، تو ضرب عضب کا آپریشن آیا، اس کے بعد رد الفساد آیا۔ تو اب بھی ضرورت ہے کہ قانون کے نفاذ کو ممکن بنایا جائے، اس کے بغیر ملک کے اندر کسی طرح نظام کو نہیں بالکل چلایا یہ کہ شرپسندوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ معافی دے کے دیکھ لیا ہے ہمارا ملک، دوبارہ کچھ عرصہ سکون ہوتا ہے پھر وہ دوبارہ اپنی حرکتوں پہ آ جاتے ہیں۔ دیکھیں شدید جرائم میں معافی کا مطلب اس جرم کو بڑھاوا دینا ہے کہ آپ دوسروں کو راستہ فراہم کر رہے ہیں کہ کل آپ کریں گے تو آپ کو بھی معافی مل جائے گی۔ ہمارے ہاں کرپشن کی یہی کہانی سالہ سال سے گھوم رہی ہے کہ ایک کو معاف کیا جاتا ہے، دوسرا اس سے زیادہ بڑی چوری کرتا ہے۔ بالکل تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ قبلہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ آئی ایم آئی کی سیرت میں، سیرت کے اندر کس طرح کسی بھی مملکت میں، سلطنت میں، کسی معاشرے میں امن و امان قائم کرنا ہو تو کن خاص چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ جس سے علاقے میں امن ہو سکے، سوسائٹی میں امن ہو سکے؟ یہاں بریک کا وقت مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، وقت کم ہے، اگر آپ تھوڑا سا ایک جملہ کہہ دوں اس سوال کو ختم کرنے اور آگے پھر بریک اسی ایک سوال، آپ کے سوال کا جواب دے دو۔ دو ہی چیزیں ہیں، اسلام کے قوانین پر عمل کرو اور قانون کشور اور ملک کے قانون کو بھی نافذ کرو، تو یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ بالکل بالکل ایسا ہے، عمل ہی اس کو کرو۔ اس آپ کے سوال کا جواب ہے۔ آئندہ یہ بریک کے بعد جو ہے وہ ہم آپ کو جو بات کرنا چاہتے ہیں سیگمنٹ کا چونکہ اختتام ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ کوئی میسج اگر آپ دینا چاہیں، پیغام کوئی دینا چاہیں۔ میسج یہی ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس ملک کی وجہ سے ہیں۔ بے شک ہمیں اس ملک کا تحفظ بھی اپنے گھر کی طرح کرنا ہوگا، سب مل جل کر رہیں گے اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، ملک کے قانون کا احترام کریں گے، تب یہ نظام باقی ہے تو ہم باقی ہیں۔ اگر ہم اس نظام کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کریں گے تو پھر ہم بھی باقی نہیں رہیں گے۔ بے شک ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بے شک میں آپ تمام علماء کرام کا اور نعت خواں حضرات کا نہایت ممنون مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام میں گفتگو فرمائی، آپ نے نعت پیش کیا۔ ناظرین کرام، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد لذت رمضان کا سیگمنٹ کا آغاز ہوگا جس میں شیف اسد صاحب جو ہے وہ مختلف ڈشز پیش کریں گے اور مختلف ریسیپیز آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہاں پر اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔ سوشل میڈیا کے دور میں اور بہت سارے کاموں میں مصروف ہو چکے ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف راغب کرنا، ان کو ترغیب دینا کہ وہ بھی آئیں اور بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی کوشش کریں، اور اس صحیح میں آئیں گے تو یقیناً ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو نصیب کرے، انسان اپنی طرف سے کوشش کر سکتا ہے، باقی توفیق اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ آج کے اس پروگرام کو ہم آپ تک پہنچانے کے لیے جن کا تعاون ہمارے ساتھ رہتا ہے ہر روز، کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے نعتیہ مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ثناءخواں کے لیے فرحان علی وارث سٹی میں 80 گز کا پلاٹ دیا جائے گا۔ نعتیہ مقابلے میں شریک بچوں کو وسیم بھائی ہیمانی کی طرف سے گفٹ ہیمپرز دیے جائیں گے۔ ملکہ مسالہ کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرز اور معروف سویٹس اینڈ نمکو دھمتل سویٹس اینڈ بیکرز کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں۔ کراچی ذائقہ حلیم کی جانب سے
مہمانوں اور مقابلہ میں شریک ثناخانوں کے لیے سحری پیش کی جاتی ہے اور وائٹل ٹی کی جانب سے چائے پیش کی جائے گی۔ ناظرین کرام، پروگرام کا باقاعدہ آغاز میں چاہوں گا کہ ایک نعت شریف سے ہو، اور اس سے پہلے میں آپ کے سامنے تعارف رکھتا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز ثنا خاں ہیں، منقبت خاں، نوحہ خاں، اور معروف کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، محترم جناب سجاد علی درویش صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں آپ کو۔ جزاک اللہ۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ماشاءاللہ یکم رمضان سے انشاءاللہ آخر تک ہمارے ساتھ ہوں گے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کی آواز ماشاءاللہ مختلف چینلوں کے اندر آپ سماعت فرماتے رہتے ہوں گے۔ میری مراد محترم جناب محمد وسیم عباسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں آپ کو۔ شکریہ۔ ہمارے ساتھ آج ایک مہمان ثنا خاں اور آج کے جج کے فرائض بھی انجام دیں گے، محترم جناب محمد عمران ایوان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ جزاک اللہ۔ اور ہمارے ساتھ چوتھے مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ مشہور منقبت خاں اور نعت خاں ہیں جناب محمد ارشد لودھی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ جزاک سلسلے مقابلے کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ بارگاہ رسالت مآب میں ایک نعت سے اس سلسلے کو شروع کریں۔ سب سے پہلے میں نہایت ممنون مشکور ہوں سچ ٹی وی کا، جنہوں نے مجھ ناچیز کو اس پر نور محفل میں ٹرانسمیشن میں پیش ہونے کا موقع دیا۔ میں بالخصوص نعت کے چند اشعار، پچھلے سال ہمارے ساتھ خاکی صاحب ہوتے تھے، آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، خدا ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، کہ چھوڑ آیا ہوں دلوں، چھوڑ آیا ہوں دلوں جان، یہ کہہ کر اعظم کہ چھوڑ آیا ہوں دلوں جان، یہ کہہ کر اعظم
کہ آ رہا ہوں، کہ آ رہا ہوں، میرا سامان مدینے میں رہے، کہ چھوڑ آیا کہ آ رہا ہوں، میرا سامان مدینے میں رہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ مقابلے کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آج کے پارٹیسپینٹس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج کے مقابلے میں محمل سرفراز، فیضان اسلم اور حمزہ علی راشد آج کے اس مقابلے میں شریک ہیں، اور میں گزارش کروں گا اپنے وسیم بھائی سے کہ ایک بار پھر ان قواعد و ضوابط کا ان تمام نعت خواں حضرات کو جو یہاں موجود ہیں اور وہ جو سن رہے ہیں اس وقت، جنہوں نے آگے مقابلوں میں شریک ہونا ہے، ان تک یہ پیغام پہنچے کہ کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کن کن چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہیں آج کے مقابلے میں، وہ ہمارے ناظرین تک پہنچا دیں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہم سب سے پہلے ہر روز ثنا خان جو مقابلے میں حصہ لیتے ہیں ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جو ٹائم آپ کو دیا جائے اس ٹائم میں رہتے ہوئے آپ نے کلام پیش کرنا ہے، یہ بنیادی اصول ہے۔ اس کے علاوہ ان سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ ایک استائی اور ایک انترا آپ نے پیش کرنا ہے۔ زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ پڑھنے میں زیادہ غلطیاں یہ کریں گے اور ٹائم کی وجہ سے بھی نمبر مائنس ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے بس اس ٹائم کا خیال رکھنا ہے۔ مستند شعراء کرام کا کلام پیش کرنا ہے جس میں خالص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو، وہ کلام پیش کرنا ہے، اور جتنی آواز کا سکیل ہو آرام کے ساتھ اپنی سکیل کے حساب سے شروع کریں تاکہ اچھے طریقے سے انترا بھی نبھا سکیں اور استائی بھی خوبصورتی کے ساتھ پیش کر سکیں۔ باقی ابھی تک تو جو مقابلے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی دیکھا کہ ثنا خان بڑی تیاری سے آ رہے ہیں اور بڑے مستند شعراء کرام کا کلام بھی پیش کر رہے ہیں، تلفظ بھی بہت اچھے ادا کر رہے ہیں، اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکتیں ان کو بھی نصیب فرمائے، ان کے صدقے ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ بے شک بے شک۔ جی بیٹا آپ تیار ہیں؟ ماشاءاللہ میرا تیاری کیسی کی آپ نے؟ اچھی تیاری ہے، اچھی تیاری ہے۔ انشاءاللہ آج کے مقابلے میں آپ پوزیشن لینے کی پوزیشن میں ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ پیش کیجیے۔ اجازت؟ جی۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں
جزاک اللہ. ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. ناظرین کرام، مرحبا سحری کی لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور اس وقت ہمارا جو سیگمنٹ ہے مقابلہ نعت خوانی کا، کون بنے گا سچ کی آواز، نعت خواں حضرات تشریف فرما ہیں. اور بریک سے پہلے ہمارے سامنے محمل زہرا نے بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کیا. میں جج صاحبان سے کمنٹ لوں گا کہ آپ کا کیا کمنٹ ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے کس طرح پڑھا، کیسے پڑھا؟ ماشاءاللہ سے محمل زہرا نے اچھا پڑھا، تلفظ کی ادائیگی بھی ان کی اچھی تھی، اور جس طرح بتایا تھا کہ آپ نے بالکل مطمئن ہو کے پڑھنا ہے، ماشاءاللہ انہوں نے اچھا پڑھا. بہت ساری دعائیں ان کے حق میں ابھی آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. وسیم بھائی. جی، بہت خوبصورت آواز اور بہت اچھا انتخاب کلام تھا ان کا، بڑے پرسکون انداز میں، اور ان کے پڑھنے میں لطف بھی آ رہا تھا، اور یہ خود بھی بڑا ڈوب کے پڑھ رہی تھیں ماشاءاللہ. بہت اچھا. بہت سی دعائیں ان کے لیے. اللہ تعالیٰ مزید اس میدان میں انہیں کامیابی عطا فرمائے. آمین. عمران صاحب آپ. آواز ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، بس ادائیگی تلفظ میں تھوڑا سا مجھے ڈسٹرب لگی ہے، تھوڑا مطلب شکستہ کو انہوں نے تھوڑا سا اور تھوڑا سا ڈسٹرب ہوئی ہیں یہ. اور ارشد بھائی سے یہی بات ہو رہی تھی میری کہ وہ میرا ہوتا ہے، انہوں نے میرا کو میرا کر دیا، تو اس میں تھوڑی سی ڈسٹربنس لگی، جس وجہ سے تھوڑی مارکنگ میں نے. ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ اچھا. بہتر. ارشد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ماشاءاللہ محمل زہرا نے اوورال بہت اچھا پڑھا ہے، آواز بھی خوبصورت ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ آگے جانے والی آواز ہے، لیکن کچھ کمی بیشی ہے جو جیسے کہ امپلے میں تھوڑا سا یہ بالکل نشاندہی ہوتا کہ آگے. ہاں، لیکن اوورال بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرے نعت خواں کو بلانے سے پہلے میں چاہوں گا وسیم بھائی اگر آپ اپنی خوبصورت آواز میں کچھ پیش کریں. ہر ذرہ جہاں مہر ہے، ہر خار کلی ہے، ہر ذرہ جہاں مہر ہے، ہر خار کلی ہے، ہر ذرہ جہاں مہر ہے، ہر خار کلی ہے، وہ تیری گلی تیری گلی تیری گلی ہے. مل کے پڑھ لیں. وہ تیری گلی تیری گلی تیری گلی ہے، وہ تیری گلی تیری گلی تیری گلی ہے. چمکے گا لحد میں بھی تیرے منگتے کا چہرہ، تیرے منگتے کا چہرہ. چمکے گا لحد میں بھی تیرے منگتے کا چہرہ، چمکے گا لحد میں بھی تیرے منگتے کا چہرہ. کیوں؟ مٹی جو تیرے در کی میرے منہ پہ ملی ہے، مٹی جو تیرے در کی میرے منہ پہ ملی ہے، مٹی جو تیرے در کی میرے منہ پہ ملی ہے. ایک میں ہی بیکاری نہیں دربار کرم کا، دربار کرم کا. ایک میں ہی بیکاری نہیں دربار کرم کا، ایک میں ہی بیکاری نہیں دربار کرم کا. دنیا اسی دہلیز کے ٹکڑوں پہ پلی ہے، دنیا اسی دہلیز کے ٹکڑوں پہ پلی ہے، دنیا اسی دہلیز کے ٹکڑوں پہ پلی ہے. وہ تیری گلی تیری گلی تیری گلی ہے، وہ تیری گلی تیری گلی تیری گلی ہے. صد شکر کے نسبت ہے مجھے آل نبی سے، آل نبی سے.
مجھے آل نبی سے، صد شکر کے نسبت ہے مجھے آل نبی سے، صد شکر کے نسبت ہے مجھے آل نبی سے، الطاف میرا بابا حسین ابن علی ہے، الطاف میرا بابا حسین ابن علی ہے، وہ تیری گلی تیری گلی تیری گلی ہے، وہ تیری گلی تیری گلی تیری گلی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کے پارٹیسپینٹس میں جو مقابلے میں شریک نعت خواں، دوسرے نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، فیضان اسلم۔ کیا حال ہے بھائی آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ کیسی تیاری ہے آپ کی؟ جی بالکل اچھی کسی استاد سے تیار ہوئے ہیں، تیاری کی ہے، یا آپ خود ماشاءاللہ استاد ہیں؟ خود تیاری کی ہے۔ کیا بات ہے بھائی۔ اچھا، یہ خود تیاری کا لفظ کہتے ہوئے درویش بھائی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو بسم اللہ پیش کیجئے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، زمین نبی کی، زمانہ نبی کا، یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا، زمین نبی کی، زمانہ نبی کا، یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا، نہ بھولے گا تیری صدا کو زمانہ، اتر کر فلک سے زمیں پر وہ آنا، وہ مکے کی گلیوں میں خون میں نہانا، وہ وزن رسالت اٹھانا نبی کا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فیضان اسلم بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ یہاں پر مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ محترم ناظرین کرام، مرحبا سحری لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کون بنے گا سچ کی آواز مقابلہ نعت خوانی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ نعت خواں حضرات بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں اور جج صاحبان بھی اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ آخر میں جج صاحبان کیا نتیجہ پیش کرتے ہیں یہ دیکھا جائے گا۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ آج دو نئے مہمان مشہور معروف ثنا خواں حضرات تشریف فرما ہیں جو جج کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ محمد عمران اوان صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں سارے حاضرین۔ پیار کرتا ہوں نبی کی آل سے، پیار کرتا ہوں نبی کی آل سے، سیدہ زہرا علی کے لال سے، سیدہ زہرا علی کے لال سے، میرے دل کی مصطفیٰ کو ہے خبر، میرے دل کی مصطفیٰ
آپ واقف ہیں میرے سب حال سے، آپ واقف ہیں میرے سب سے، سیدہ زہرا علی کے لال سے، پنجتن کا مل رہا ہے فیض یوں، پنجتن کا مل رہا ہے فیض یوں، پنجتن کا مل رہا ہے فیض یوں، پا رہا ہوں میں کلندر لال سے، پا رہا ہوں میں کلندر سے، سیدہ زہرا علی کے لال سے، اور آیہ تطہیر کی تفسیر ہے، آیہ تطہیر کی تفسیر ہے، رب کو بھی ہے پیار ان کی آل سے، رب کو بھی ہے پیار ان کی آل سے، احمد نبی کی آل کا صدقہ ملے، احمد نبی کی آل کا صدقہ ملے، پل رہا ہے گھر انہی کے مال سے، پل رہا ہے گھر انہی کے مال سے، سیدہ زہرا علی کے لال سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ میں ایک مفتی صاحب کی تقریر سن رہا تھا تو وہ فرما رہے تھے کہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ رسول اللہ ہم سے خوش ہو جائیں، جب ہمارے بچوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں، باپ کے سامنے ان کے اولاد کا تذکرہ ہو تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، کیوں نہ ہم آل محمد کا تذکرہ کریں گے، رسول اکرم کی خوشی کا عالم۔ تو بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، اور آل محمد کا تذکرہ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، یہاں پر لاہور میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر مرحبا سحری لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا، اور اس وقت کون بنے گا سچ کی آواز مقابلے نعت خوانی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور بریک سے پہلے ہمارے سامنے کلام پیش کر رہی تھے فیضان اسلم۔ میں گزارش کروں گا جج صاحبان سے کہ ان کے کلام کے حوالے سے کمنٹ ضرور کیجیے۔ ماشاءاللہ سے فیضان اسلم نے کلام کا انتخاب بہت اچھا کیا۔ سفیر رضا ندیم سرور کا یہ کلام پوری دنیا میں مقبول کلام ہے یہ، اور انہوں نے اچھا پڑھا۔ اس میں ایک الفاظ کا مجھے تلفظ کا تھوڑا سا وہ لگا، باقی اوورال اس نے بڑا سکون سے پڑھا اور بہت اچھا نبھایا۔ بہت ساری دعائیں ان کے حق پہ۔ ماشاءاللہ۔ وسیم بھائی جی ڈاکٹر صاحب، بڑا ایک نیا کلام مجھے سننے کو ملا، میں نے آج یہ کلام پہلی دفعہ سنا اور بڑا اچھا لگا، انداز بھی بالکل مختلف۔ جتنے بھی مقابلے میں بچے ہم سنتے ہیں تو سب کلاسیکل رنگ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور زیادہ تر کلاسیکل انداز اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ملک پاکستان اور بین الاقوامی دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جن سنخانوں نے ایک اپنا نام بنایا، چمکتے ستارے کی مانند وہ چمک رہے ہیں، چاند کی طرح روشن ہیں۔ الحاج فصیح الدین سہروردی صاحب، ان کا بالکل انداز الگ،
क्लासिकल इतना आपको नज़र नहीं आएगा। अलाज खुर्शीद अहमद साहब को देखें तो वो क्लासिकल में उनके कलाम, इसी तरीके से अलहाज सईद हाशमी साहब को देखें, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, और बहुत से ऐसे सीधे कलाम उन्होंने भी पढ़े कि हर बच्चा आसानी से पढ़ सकता है। वहीद ज़फ़र कासमी साहब को देखें, अलहाज सिद्दीक़ इस्माइल साहब को देखें, मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा नमदीदा, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की। तो ये जो अभी सना खां फैज़ान असलम साहब ने पढ़ा तो बड़ा अच्छा लगा कि थोड़ा सा क्लासिकल से हट के जो रोज़ बच्चे मुर्गियाँ लगाने की कोशिश करते थे, इनका बड़ा सादा अंदाज़ था, बड़ा अच्छा लगा। और मैं सना खानों से गुजारिश करूँगा कि इन सना खानों के भी कलाम पढ़ें जो बैनुल-अक़वामी दुनिया में एक अपना नाम रखते हैं, मेयार रखते हैं, और सदारती एवार्ड जिनको हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात पे दिए हैं, और ताकि जो है ना हर आवाज़ क्लासिकल अंदाज में नहीं पढ़ सकती। जी बिल्कुल ऐसा, हर बच्चे की अपनी अपनी आवाज़ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सीख रहे हैं तो साथीज़ा इनको बताते होंगे, और अगर शौक़, चूँकि रमज़ान का महीना ऐसा आता है कि जो सीखता भी नहीं है वो भी कहता है मैं हुज़ूर की नात पढ़ लूँ, तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इनमें मज़ीद बेहतरी आएगी। और मैं गुजारिश करता हूँ कि इन कलामों को भी ये पढ़ें, पेश करें। बिल्कुल। अच्छा, मैं कमेंट लेने से पहले, चूँकि वक्त कम है, तो पहले सना खां को सुनते हैं और दोनों का एक साथ ले लेते हैं कमेंट। जी, हमारे साथ हमज़ा अली राशिद हैं। तैयारी है बेटा आपकी? माशाल्लाह से भरपूर तैयारी है। चलें, बिस्मिल्लाह सुनाएं। कतरा मांगे जो कोई तो से दरिया दे दे, कतरा मांगे जो कोई तो से दरिया दे दे, मुझको कुछ और ना दे अपनी तमन्ना दे दे, कतरा मांगे मैं से लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं से लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझको हम साए किए गुंबदे ख़ज़रा दे दे, मुझको हम साए किए गुंबदे ख़ज़रा दे दे, कतरा मांगे। माशाल्लाह, हमज़ा अली राशिद बारगाह रिसालत माब में नज़र अक़ीदत पेश कर रहे थे। मुख्तसर सा ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हमारे साथ कमेंट्स बाकी थे दो नात खां के। फैज़ान असलम के हवाले से मैं आपसे गुजारिश करूँगा, इमरान भाई।
کلام کا انتخاب اچھا تھا جیسے درویش صاحب نے کہا، مگر مجھے تھوڑا سا سمجھ ایسے نہیں آیا کہ وہ استائی اور انترا سیم تھا بالکل. ٹھیک. تو استائی اور انترے میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے. اوور آل آپ نے ویسے اچھا پڑھا ہے. ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب کلام کا انتخاب اچھا تھا اور انہوں نے پڑھنے کی بھی کوشش بہت اچھے کی ہے. جیسے وسیم بھائی نے کہا انہی کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ سیدھے کلام کا بھی انتخاب مقابلے کی دنیا میں پہلی دفعہ ہمیں سننے کو ملا ہے. تو یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے، لیکن ادائیگی میں تھوڑا سا مجھے لگا کہ جو ورڈ ہے جیسے خدائی وہ یہ صحیح طرح سے نہیں ادا کر پائے. باقی اوور آل اچھا پڑھنے کی کوشش کی. ٹھیک. حمزہ علی راشد آخر میں جنہوں کلام پیش کیا. حمزہ علی راشد نے کلام کا انتخاب تو اچھا کیا تھا، اور اس سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ کمنٹس میں کہ نعت جو ہوتی ہے وہ جتنا سیدھی پڑھی جائے اس میں اتنی خوبصورتی ہے. نعت میں جگہ وغیرہ کا کام اتنا نہیں ہے. تو اس بچے نے نعت شروع تو کی، اس نے بڑا اچھا اسٹارٹ لیا. بیچ میں جا کے انترے کی بیچ کی لائن میں وہ سر 2-3 انہیں چھیڑ دیے، اور وہ سر اس کلام کے حساب سے بنتے نہیں تھے. باہر انہوں نے کوشش اپنی طرف سے کی، کیونکہ وہ سننے میں آیا کہ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی. باہر ان کے حق پہ بہت ساری دعائیں ہیں انشاءاللہ. وسیم بھائی. جی ڈاکٹر صاحب جب انہوں نے آغاز کیا تو بڑا پاورفل آغاز تھا. انترا بڑی جان سے انہوں نے ادا کیا، مگر وہ استائی بڑی جان سے ادا کی. جب انہوں نے شروعات کی تو بڑا اچھا تھا، مگر انترے میں جا کے ان کی آواز سلو بھی ہو گئی اور کئی عوام کے درمیان سر سے بھی آؤٹ ہوئے. اور پھر نعت اور گائکی میں فرق رہنا چاہیے. نعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم تعریف بیان کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کے درمیان کہیں ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ جی یہ کچھ غزل کی بھی طرز ہے اس میں، یا کچھ بہت زیادہ جب مرکیاں لگاتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ تاثر ملتا ہے جی کہ یہ بڑے سیکھے ہوئے یا کوئی گائکی کے میدان کے جو ہے یہ ماہر ہیں جو اپنی عقیدتیں پیش کر رہے ہیں. تو فرق رہنا چاہیے نعت اور غزل میں، گائکی میں. بے شک. جی ڈاکٹر صاحب حمزہ علی راشد نے مجھے بذات خود کلام ان کا بہت اچھا تھا، مجھے تو اچھا لگا ان کا کلام. مگر وسیم بھائی والی بات صحیح ہے کہ تھوڑا سا وہ گائکی انداز میں لے گا. مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچے نے سن کے کلام کو، کیونکہ جنہوں نے یہ کلام پڑھا ہے تو وہ انہوں نے تو کیا انداز سے پڑھا ہے کلام، تو اس کو تھوڑا سا انہوں نے کاپی کرنے کی کوشش کی ہے. دوسرا یہ کہ کلام اچھا پڑھا، تھوڑا مائک سینس بہت زیادہ مائک کو کی وجہ سے آواز ان کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اتنی. جب یہ انترے میں گئے تو آواز ڈسٹرب ہوئی ان کے، جس کی وجہ سے سر پہ بھی جو ہے نا وہ قابو رکھ نہیں سکے. تو یہ چیز. جی ڈاکٹر صاحب کلام کا انتخاب جیسے باقی جیسا صاحبان نے کہا ہے تو وہ واقعی بہت اچھا انتخاب ہے کلام کا. اور فن کے اعتبار سے بھی بچے نے بھرپور کوشش کی ہے اور آواز بھی ہے ان کی. لیکن وہی وسیم بھائی والی بات ہے کہ کلاسیکل اتنا نہ کیا جائے نعت کو کہ وہ نعت کم لگے اور کچھ اور زیادہ لگے. تو بہرحال سچ کے پلیٹ فارم سے آج یہ بات بھی مطلب آڈینس دیکھ رہے ہیں کہ مقابلے میں جو ہے وہ سیدھے پڑھنے والے بچے بھی ہیں اور کلاسیکل بھی پڑھ رہے ہیں. اوورال اچھا پڑھا ہے، لیکن تھوڑا سا اس بات کا خیال رکھا جائے. طبیعت بھی ناساز تھی تھوڑی ان کی، اس وجہ سے بھی تھوڑا سا. جزاک اللہ. جی تمام نعت خواں حضرات کے ساتھ کمنٹس ہمارے پاس آ گئے، اور ارشد بھائی سے ہم نے کلام نہیں سنا ہے، تو اگر چند اشعار پیش کریں. اجازت ہے وسیم بھائی؟ جی جی. ارشد بھائی جو ہے یہ مرحوم محمد راشد اعظم صاحب کے شاگرد خاص ہیں، اور وہ بھی سچ کے پلیٹ فارم پہ بڑی محفلوں میں انہوں نے شرکت کی، رمضان ٹرانسمیشن میں شرکت کی، یہاں پہ جج کے فرائض انہوں نے انجام دیے. تو میں ارشد بھائی سے یہی گزارش کروں گا کہ ان کا کوئی پڑھا ہوا مشہور کلام پیش کریں. جی وسیم بھائی آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی. میرا بھی ارادہ بالکل یہ تھا کہ راشد اعظم بھائی کا پڑھا ہوا خوبصورت کلام اس طرح ہو جائے کہ سچ ٹی وی کی طرف سے ان کو ٹریبیوٹ بھی ہو جائے. جی کرنے روزے کا دیدار، کرنے روزے کا دیدار، میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار، میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار، میں مدینے جاؤں گا. مرنے سے پہلے ایک بار، مرنے سے پہلے
میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا۔ شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار، دیکھیے کب دکھلائیں اپنا نورانی دربار، دیکھیے کب دکھلائیں اپنا نورانی دربار۔ میں تو ہوں کب سے تیار، میں تو ہوں کب سے تیار، میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا۔ ہے آمنہ میں میم حلی ماں میں میم ہے، محراب میں ہے میم تو مسجد میں میم ہے، زمین میں ہے میم تو آسمان میں میم ہے، مرید میں ہے میم تو مرشد میں میم ہے، زمین میں ہے میم تو آسمان میں میم ہے، علی میں میم، علی میں میم نہ صحیح ارے مولا میں میم ہے، احمد میں میم ہے تو محمد میں میم ہے، مکے میں میم ہے تو مدینے میں میم ہے، اس میم کا ہے راز، اس میم کا ہے راز، الف لام میم میں وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں 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 قدموں، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم سب جائیں گے، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، جاؤں گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب آتے ہیں آج کے مقابلے میں جنہوں نے پوزیشن حاصل کی، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، تین ہی تو ہیں ماشاءاللہ یہاں پر، تو یقیناً فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہی پوزیشن بنے گی ان کی، لیکن آگے جو جائیں گے وہ دو پہلی اور دوسری پوزیشن والے آگے جائیں گے۔ اچھا، میں آپ کی طرف آتا ہوں، محمل زہرا، آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ جج بن جائیں اور آپ اگر فیصلہ دینا ہو آپ کو کہ آج کے اس مقابلے میں پہلی پوزیشن کس نے حاصل کی، جی تو کیا کہیں گے آپ؟ شاید تیسرے نمبر والے، جی تیسرے نمبر والے پہلی پوزیشن، جی تیسرے نمبر والے نے لیے، یعنی حمزہ علی راشد کو آپ نے پہلی پوزیشن دی ہے، ٹھیک ہے۔ فیضان آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں تو یہی کہوں گا کہ میں اپنے سے بڑھ کر سمجھتا ہوں ان کو دونوں کو، اچھا، تو باقی ججز صاحبان کا فیصلہ ہے۔ فیصلہ اگر آپ کو دینا ہو فرسٹ کس ان دونوں میں سے، آپ میں سے؟ مجھے لگتا ہے ان کا بنتا ہے فرسٹ پوزیشن، محمل کا، ٹھیک ہے۔ راشد صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ ان کا فیصلہ ہو۔ کن کا؟ اچھا، محمل زہرا کو آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ تو آپ لوگوں نے فیصلہ دیا، اب جج صاحبان کیا فیصلہ دے رہے ہیں یہ ہم اس رزلٹ کو دیکھ کے آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو آج کے اس مقابلے میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے ثنا خاں ہیں فیضان اسلم، بہت مبارک ہو آپ کو۔ اور آج کے مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے حمزہ علی راشد، بہت آپ کو بھی مبارک ہو۔ اور آج کے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی ثنا خاں محمل زہرا، آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور مائک دے دیں ان کو۔ جی آپ کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ آپ نے تو فیصلہ کسی اور کو دے دیا تھا، لیکن یہ کہ جج نے آپ کو فیصلہ دے دیا۔ اپنے بارے میں کبھی بھی انسان کو نہیں کرنا چاہیے، اپنے خود کی تعریف اپنے منہ سے اچھی نہیں لگتی، بڑوں نے یہی سکھایا ہے، اس لیے کسی دوسرے کے حق میں فیصلہ دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ اور آپ کے لیے نیلسن پینٹ کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں جیتنے والی، جو پہلی پوزیشن والی کے لیے۔ قاسم بھائی آپ سے گزارش ہے۔ اور وسیم بھائی ہیمانی کی جانب سے تینوں بچوں کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں۔ تینوں کے لیے۔ اور دھمتل اور معروف کی جانب سے اور ملکم مسالہ کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپرز ان کے لیے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کو بہت بہت مبارک۔ انشاءاللہ آگے بھی جا کے آپ اسی طرح مقابلے میں حصہ لیں گے انشاءاللہ۔ اور میں گزارش کروں گا سجاد علی صاحب سے کہ آپ بارگاہ رسالت باب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ میں یہ کلام بھی خاکی بھائی کے لیے پیش کروں گا، وہ آج سے ہمارے درمیان نہیں ہیں، پچھلے سال تو تھے، اس سال نہیں ہیں، لیکن روحانی اعتبار سے روحانی اعتبار سے وہ اس محفل میں ضرور موجود ہیں۔ ماشاءاللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے ڈاکٹر صاحب۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، اور بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی، ہاں بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی، ارے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے۔ بطور خاص مصرع پیش کر ہوں۔ ہے یہ ایمان کہ آئیں گے لحد میں میری، ہے یہ ایمان کہ آئیں گے لحد میں اپنے منگتوں کو وہ
تنہا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں کو، وہ تنہا نہیں ہونے دیتے کہ میرے حالات ہی آقا میرے دشمن ٹھہرے، ہاں میرے حالات ہی آقا میرے دشمن ٹھہرے، ارے مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے میرے آقا۔ بڑی مہربانی کہ آپ تشریف لائیں اور خوبصورت انداز میں آپ نے آج کے فرائض کو انجام دیا۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔